الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 9 مئی سن 2025 11 ذی قعدۃ الحرام 1446 سے ہجری 125واں آج یہ جمعۃ المبارک. پچھلے جمعۃ المبارک اولاد پر والدین کے انتقال کے بعد جو والدین کے حقوق لازم رہتے ہیں وہ 5 میں سے 4 حقوق بیان کیے گئے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے پوچھنے پر بیان فرمایا تھا. جب انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ هل بقي شيء من بر ابوي شيء ابرهما به عند موتهما بعد موتهما کہ کیا یا رسول اللہ میرے والدین کے ساتھ کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. وہ 5 حقوق بیان فرمائے جن کا بیان جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعے 4 حقوق بیان کیے گئے. آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما ان کی نماز جنازہ پڑھنا ان کے مرنے کے بعد یہ ان کا پہلا حق. والاستغفار لہما ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ان کا دوسرا حق. صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما اور ان کے رشتہ داروں یعنی ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ ان کے مرنے کے بعد تیسرا حق. و اکرام صدیقہما اور ان کے دوستوں کا جن کے ساتھ ان کی دعا سلام اٹھ بیٹھ تھی جن کے ساتھ وہ میل جول رکھتے تھے ان کی تعظیم کرنا ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا یہ بھی ان کے مرنے کے بعد حق ہے. یہ 4 حق بیان ہوئے. 5واں حق جس کا آج ہم تفصیل سے بیان سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انفاذ عہدہما من بعدہما کہ ان کا اگر کوئی عہد تھا اسے نافذ کرنا ان کے انتقال کرنے کے بعد. اس کی تفصیل میں علماء نے بڑا کلام کیا ہے. اول تو یہ دیکھیں کہ عہد سے کیا مراد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین کوئی مرتے وقت وصیت کر جائیں تو یہ گویا ان کا عہد ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام یوں کرنا, یہ پیسے فلاں کو دے دینا, مسجد میں دے دینا, مدرسہ بنوا دینا, یا فلاں گھر میں کسی کو دے دینا, فلاں کے ساتھ یہ کام میں اس طرح شرکت کر لینا. اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی وصیت کر دی کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح رہنا, ان کا خیال رکھنا. یعنی جو بھی انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی اگر تو وہ مال سے ہٹ کر ہے تو گویا کہ انہوں نے وہ جاتے جاتے اپنی اولاد کو ایک عہد دے دیا کہ تم نے میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے. تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا وہ کہا ہوا کام وہ دیا ہوا کام پورا کریں اور جیسا کہیں ویسا ہی پورا کریں. اور اگر وہ مال سے متعلق ہے یعنی یہ کہا تھا کہ مال دے دینا فلاں کو کسی جگہ کو کسی مسجد میں کسی مدرسے میں تو علماء نے کہا کہ پھر اسے جو ہے وہ وصیت کہا جاتا ہے. یہ وصیت چونکہ مرنے کے بعد اس مرنے والے کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے علماء نے لکھا اس لیے مرنے کے بعد پھر اس کی وصیت کو نافذ کرنا جو شریعت کے مطابق بنتی ہو وہ اس کی اولاد پر لازم ہے. اور یہ اس کے مرنے کے بعد یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر حق لازم آ جاتا ہے. لگے ہاتھوں یہ بھی سیکھ لیجئے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد کون سے ایسے حقوق ہیں. ایک تو ہیں ماں باپ کے حقوق, ایک ہیں سبھی کے حقوق ہیں کہ جو بھی مرے گا اس کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں. علماء نے لکھا اس کے مرنے کے بعد جو اس کے مال میں سے حقوق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا, اس کے غسل کا, اس کی تجہیز و تکفین کا جو بھی انتظام ہوگا وہ سب اس کے مال سے کیا جائے گا. یعنی آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرے یا کسی بڑے بھائی نے کر دیا یا اور کسی رشتہ دار نے کیا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی نہ کرے اپنے پاس سے تو پھر اس مرنے والے کے مال میں سے یہ کیا جائے گا. یہ اس کے مال کا حق ہے, یہ پورا کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, مرنے والے ماں باپ ہوں, کوئی بھائی ہو, دادا ہو, جو وہ مال چھوڑ کر گیا اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی, اسی کے مال میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کم از کم اتنا مال چھوڑ کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت اس کا مرنا اس کی موت ہی اس کے رشتہ داروں پر بوجھ نہ بن جائے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کہاں سے کریں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنا اتنا مال چھوڑ جانا ہے اور کہہ جانا ہے کہ تم نے بوجھ نہیں سمجھنا, میرے کفن دفن کا انتظام میرے مال میں سے کر دینا, یہ میرے مال کا حق ہے, یہ تم پر لازم ہے, یہ تم نے اتنا سا کر دینا ہے. یہی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ شریعت کا حکم ہم بجا لائیں اور اسی کے اوپر ہم عمل کریں.
اس کے بعد دوسرا حق، اگر اس کے اوپر کچھ قرض باقی ہے تو اس کے مال میں سے جتنا بھی مال وہ چھوڑ کر گیا ہے اور جتنا قرض باقی ہے وہ سب اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ سارا پیسہ قرضے میں چلا جائے تو سارا پیسہ قرضے میں دیا جائے گا، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اس کے مال کا حق ہے۔ اب یہاں اگر بات کی جائے قرض کی، یہی علماء نے لکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انفاذ و عہدہما، کہ ماں باپ کا عہد پورا کرنا، تو جس طرح ان کا کوئی دیا ہوا وعدہ یا ان کی ہوئی وصیت، اسی طرح ان کا چھوڑا ہوا اگر ان پر کوئی قرض ہے تو وہ بھی اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کا قرضہ ادا کریں۔ یعنی ایک تو ہے ان کے مال میں سے، اگر ان کے مال میں سے ادا ہو جائے تو ٹھیک، لیکن اگر ان کے مال میں سے قرض ادا نہ ہو تو پھر اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ان کے مرنے کے بعد ان کا قرضہ ادا کریں، ان کا قرض چکائیں۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرضے کے بارے میں بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور جو مین گفتگو آج کی بنیادی جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ قرض لے کر کس طرح لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، قرض لے کر بھی پیسہ دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کا قرضہ دینے کا نام نہیں لیتے۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں صبر کرتے کرتے، اجر طلب کرتے کرتے اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے بڑھتے مارا جاؤں تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بخشش ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گی۔ جب وہ شخص جانے لگا اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ قرضہ نہیں بخشا جائے گا۔ اسے آواز دی اور فرمایا واپس آؤ، سنو، تم اللہ کی راہ میں مارے بھی جاؤ یعنی شہید بھی ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر تم پر قرضہ باقی ہوگا تو وہ قرضہ تم پر معاف نہیں ہوگا۔ کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان شہید بھی ہو جائے گا لیکن قرضہ اس سے معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کی، کہ قرض ایسی باقی چیز ہے کہ جو اس کے ذمے اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اگر کوئی اس کی طرف سے ادا کرے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہاں تک روایتوں میں بیان کر دیا گیا کہ مقروض کو اس کے قرضے میں گرفتار رکھا جائے گا، اس کو روک کر رکھا جائے گا جنت سے، یہاں تک کہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ یا اللہ میں اکیلا رہ گیا، تو کہا جائے گا یہ تو اپنے قرضے کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ انسان قرضے کی وجہ سے اکیلے تنہائی کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وفات یافتہ پر پوچھتے لوگوں سے کہ اس پر کوئی قرضہ باقی ہے، اگر کہا جاتا کہ ہاں یا رسول اللہ اس کے اوپر قرضہ باقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس شخص پر قرضہ ہوتا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ ہاں اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ بری و ذمہ ہے، کسی کا کوئی حق ادا نہیں کرنا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اسے اندازہ لگائیے، یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت رحمت کو قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اور انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کشائش آ گئی، یعنی جب وسعت کا زمانہ آیا اور جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اسلام پھیل گیا، جب حضور علیہ السلام کے پاس مال آنے لگا غنیمت کا اور دیگر جگہوں سے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی شفقت کا کیسے اظہار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قرضہ ہوتا تھا تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب وسعت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا یوں اظہار فرمایا پوچھتے تھے کیا اس پر قرضہ ہے، تو فرمایا کہا جاتا کہ اگر اس پر قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی اس کا دینے والا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا قرضہ میں محمد خود ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اگر اس کا مال ہے تو مال وارثوں کے لیے ہے، اور مال نہیں ہے تو پھر اس کا قرضہ میں دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحن مسجد میں جنازے رکھے جاتے تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، 3 بار نگاہ اٹھائی اور پھر فرمایا سبحان اللہ کیسی آزمائش ہے، یہ کہا، اور پھر ایک دن گزر گیا۔ صحابہ کرام تشویش میں ہیں کہ کیا ایسی آزمائش نازل ہوئی۔ اگلے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سی آزمائش آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، پھر زندہ ہو، پھر مارا جائے، 3 مرتبہ بھی کوئی شہید ہو اللہ کی راہ میں تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ باقی ہو تو پھر اس شہید کو بھی جنت سے روک دیا جاتا ہے۔ کس قدر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے قرض کی، کہ کوئی شخص قرض چھوڑ کر جائے۔ فرمایا شہادت ہر چیز مٹا دیتی ہے لیکن قرضہ اس سے نہیں اتارا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے، آپ کے صحابہ کا بھی دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ مجھ پر 80,000 روپے 80,000 درہم قرض ہے یہ،
اور اس قرض کے بارے میں کہا کہ میرے مال میں سے دیکھنا، اگر میرا مال یہ قرض پورا ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو پھر بنی عدی جو ایک قبیلے کا نام ہے ان سے پوچھنا، اگر وہ دے سکیں تو، اگر ان کے پاس بھی ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو قبیلہ قریش سے پوچھنا، وہ میرا قرض ادا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ دے سکیں تو پھر کوشش کرنا کہ تم ضامن بن جانا۔ جب یہ عہد لے لیا تو اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اسی طرح کیا کہ جو قرضہ ان کا باقی تھا سب قبیلوں کو جمع کیا اور پوچھا جس جس کا جو قرضہ ہے میرے والد کے ذمہ وہ میں ادا کروں گا، اور یوں ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد حضرت اعظم کا قرضہ چکایا۔ تو یہ طرز ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں اس طرح حقوق کا خیال رکھتے ہوئے خاص طور پر والدین کا یہ حق جان لینا چاہیے کہ اگر والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان پر کوئی قرض باقی ہو تو پھر وہ اولاد ادا کرے، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا بڑا قرض چھوڑ کر گئے، اور ان کی 6 بیٹیاں بھی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اور پھل کا آنے کا زمانہ آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بہت قرضہ چھوڑ گئے ہیں، اور اتنا قرضہ ہے اور ان کی بیٹیاں یعنی میری بہنیں بھی ہیں، اور اتنا مال نہیں کہ میں چکا سکوں، اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کروانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو دیکھ کر دیں۔ لیکن تھے جو یہودی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر بھی معافی نہیں دی، کوئی قرض کم نہیں کیا۔ آج کل بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قرضہ لینے کے لیے کسی قسم کی نرمی رعایت نہیں بخشتے، حالانکہ روایتوں میں خلاصہ ملتا ہے کہ جو اپنا قرض لینے کے لیے کسی مقروض کو مہلت دے کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے اور اس کو وہ کہے کہ چلو آج نہیں کل دے دینا، وقت پورا ہو گیا 1 مہینے بعد دینا تھا، اس کے بعد وہ 2 مہینے تک نہیں دے رہا، تو فرمایا اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اس کو مہلت دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین اسے اتنے عرصے تک جتنا اس نے قرضہ دیا ہوا ہے اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر وہ صبر کرے، اگر اس کو مہلت دے۔ آج کل اول تو لوگ مہلت نہیں دیتے، اور پھر قرض لینے والے بھی قرض دینے والے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرض دے دیتا ہے تو وہ بعد میں یوں پچھتاتا ہے کہ میں نے قرض دے کر تو غلطی کر لی۔ کیوں؟ قرض لینے والا جب لے کر ایسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ اس پہ چاہیے تو یہ کہ قرض لینے والا خود جا کر قرض دے، اس کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے وقت پر کام آئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ قرض دینے والا جو مال کا مالک ہے وہ بیچارہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو اس کے گھر ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اس کے کام کی جگہ پر جا رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے فون کر رہا ہے، اور اس طرح وہ قرض لینے والا قرض دینے والے کو خوار کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ دینے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ آئندہ کسی کو قرض نہیں دوں گا، اور پھر کل کو اس کے پاس کوئی صحیح محتاج بھی، کوئی اچھی نیت والا بھی آتا ہے کہ میں اس کو وقت پر دوں گا، وہ اس کو بھی دینے سے منع کر دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس نہ دینے والے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنا رویہ قرض کے معاملے میں ایسا رکھنا چاہیے کہ جس سے قرض لیں، ہر ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی وقت مصیبت پریشانی آ ہی جاتی ہے، کسی سے پیسے مانگنے پڑ ہی جاتے ہیں، تو دینے والے کو بھی کھلے دل سے دینا چاہیے اور لینے والے کو بھی اس نیت سے لینا چاہیے کہ میں چکاؤں گا، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی خلاصہ ملتا ہے جو اچھی نیت سے قرضہ لے اور دینے کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ لیکن نیت ہی یہ ہو کہ کھا کر بھاگ جاؤں گا، دبا جاؤں گا، تو پھر یاد رکھیے جس نے کسی کا 1 پیسہ دبایا، 1 پیسہ کھایا اور ناحق کھایا، چاہے چوری کر کے، چاہے اس سے ڈاکہ زنی کر کے، چاہے کسی طرح ناحق اسے جھوٹی قسم کھا کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، کسی بھی طرح جھوٹ بول کر جس نے کسی کا 1 پیسہ بھی کھایا، قیامت کے دن اسے 1 پیسے کے بدلے 700 با جماعت نمازیں اس شخص کو دینی پڑیں گی۔ اگر اس کے پاس یہ نمازیں دینے کے لیے نہ ہوئیں تو اس دینے والے کے گناہ اپنے سر اٹھانے پڑیں گے، اور پھر اگر یہ خالی رہ گیا نیکیوں سے یا بوجھ اس پر گناہوں کا بڑھ گیا تو اس وجہ سے یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا ہر ایک غور تو کرے، ہر ایک سوچے تو صحیح کہ میں نے کس کے کتنے پیسے کھا رکھے ہیں، میں نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے پیسے لے کر ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے گویا کہ انہوں نے دینا ہی نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہی نہیں، انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے مرنے سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ اگر مرنے کے بعد اولاد نے بھی نہ دیا تو دیکھیے شہید بھی نہیں بخشا جاتا۔ شہید کے بارے میں یہاں تک روایت کی گئی کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، لیکن اگر قرضہ ہے تو وہ نہیں بخشا جاتا، اس کو جنت سے روک دیا جاتا ہے، اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، قرضے کے سوا سب گناہ معاف، قرضے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سوچ لیں کہ جس کا جو پیسہ دینا ہے کوشش تو کریں، نیت تو کریں، سوچے تو صحیح کہ ہاں میں نے اس کا یہ قرضہ دینا ہے، تو اس طرح اس کا قرضہ وقت پر چکائیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی کھجوریں جو تمہارے باغ سے آئیں وہ ذرا ان کی ڈھیریاں بناؤ، اچھی کھجوریں جو سے ہلکی کوالٹی کی کھجوریں ان کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ، اور پھر ان قرض خواہوں کو بلاؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو انہوں نے اچھی کھجوروں کا قرضے کے بدلے مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیری پر بیٹھ گئے جو اچھی کھجوریں تھیں، اور آپ نے فرمایا جابر
ایک ایک کو بلاتے جاؤ اور اس میں سے کھجوریں جتنا اس کا قرضہ ہے اس کے مطابق اس کو کھجوریں دیتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جتنے قرض خواہ تھے سارے قرض خواہ نمٹ گئے، اور دیکھتے ہیں کہ ڈھیری جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے موجود تھی، قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی اسی طرح ڈھیری اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اسے عشق کے انداز میں یوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حدیث شریف میں ذکر کیا کہ حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ کھجور بھی واپس لے کر جاؤں، بس میرے والد کا قرضہ اتر جائے، تو جا کر کہا کہ عمر کو بتاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیسی مدد فرمائی، کھجوروں کے ذریعے قرضہ بھی اتار دیا اور کھجوریں بھی جوں کی توں باقی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا لے کر کی سستی کو گئے تھے، ایسا تو ہونا ہی تھا، ہاتھ جن کے لگے تھے ان کے ہاتھ لگنے سے تو چیزیں کم نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اس طرح قرضہ دینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ اپنے والد کے مرنے کے بعد انہوں نے قرضہ بھی ادا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح جو والدین کا قرض اتارنے والے ہوں گے وہ بھی نعمتوں میں ہوں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پائیں گے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج عن والدیہ او قضى عنہما مغرما بعثہ اللہ یوم القیامۃ مع الابرار، فرمایا جو اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرے، والدین اگر بوڑھے ہو گئے وہ حج پر نہیں جا سکتے تو حج بدل، یا ان کا انتقال ہو گیا اور ان پر حج فرض تھا اور پھر وہ ان کی طرف سے حج ادا کرے، یا ان کے اوپر قرض تھا ان کا قرض ادا کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے نیکوکاروں میں محشر میں حشر عطا فرمائے گا، جہاں نیکوکار ہوں گے وہاں یہ والدین کا قرض اتارنے والا بھی اٹھایا جائے گا، اس طرح اسے نیکوکاروں میں رکھا جائے گا۔ تو والدین کا قرض اتارنا یہ بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی ایک منت باقی تھی اور وہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر کوئی چیز لازم تھی تو تجھے چاہیے کہ تو پوری کرے۔ اس طرح اس پوری گفتگو سے ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر اگر کوئی حق باقی تھا جو چکانا تھا کسی کا، چاہے قرضے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، ان کی طرف سے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ان پر نمازیں باقی تھیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس طور پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے مرنے کے بعد اگر نمازیں باقی رہیں تو ان کا سوال ہوگا، تو خدا را جیتے جی نمازیں بھی پڑھیے کہ یہ اللہ کا قرض ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اس نے ہم پر لازم کیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کا قرضہ دے دیں لیکن اللہ کا فرض پورا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی تو سوال فرمائے گا۔ اس لیے یہ نمازیں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے ذمہ باقی نہ رہ جائیں۔ قضا نمازیں باقی ہیں، ادا کر لیجیے جیتے جی جب تک سانس میں سانس باقی ہے، اور جب تک ہمت ہے یہ ہمت عنقریب ختم ہو جائے گی اور انسان کے بستر پر لگ جانے میں دیر نہیں لگتی۔ آج کل تو بیماریاں ویسے ہی عام ہیں، انسان اچھا بھلا ہوتا ہے اور پھر بستر سے ایسا لگتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، قبر کے گڑھے میں اتر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نمازیں پوری کر لیجئے، جو موجود نمازیں وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں جیسے جمعہ ہے، آج عصر ہے، تو یہ تو ساتھ ساتھ پڑھیں، پچھلی نمازیں باقی ہیں ان کو قضا کریں۔ اور اگر والدین کا انتقال ہو چکا تو ان کی طرف سے علماء نے لکھا کہ ان کی طرف سے نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، تو پھر فدیہ دے کر رقم دے کر جو وہ کسی اللہ کی بارگاہ میں نیک بارگاہ میں دے سکے، کسی حقدار کو کسی محتاج کو، ایک نماز کا ایک فطرے کے برابر، جس طرح اس دفعہ 220 روپے تھا تو ایک نماز کا 220 روپے بنتا ہے، تو ان کی نمازوں کا حساب لگائے کتنے سال انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ان سال کو مہینوں میں تقسیم کریں، مہینوں میں تقسیم کر کے دنوں میں، اور پھر ہر دن کی 6 نمازوں کا حساب لگائے، 5 فرض اور 1 وتر، 6 نمازوں کا حساب لگا کے جتنا حساب بنتا ہو 220 کے حساب سے اتنا ضرب کر کے ٹوٹل رقم بنائے، جتنی دے سکتا ہے اتنی تو دے، اور اس پر علماء نے پھر حیلہ بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کا فدیہ بھی کہ جتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے ان کی طرف سے ادا کرے، یہ بھی ان کی طرف سے نیکی ہے۔ تو ماں باپ کے جیتے جی ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ تو ہے ہی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس طرح نیکی کی جا سکتی ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا پتہ اس کی اپنی کوئی نیکی ایسی نہ ہو کہ جو اس کو بخشوائے، لیکن اگر والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی قبول ہو گئی تو یقین جانیے اللہ رب العالمین ایسے اچھی اولاد کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ میں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے انسان اچھی نیکی کرے، اپنی طرف سے بھلا کرے اپنے والدین کی طرف سے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو میں نے ساری گفتگو بیان کی، والدین کی طرف سے قرض چکانا، ان کی وصیت پوری کرنا، ان کا کوئی عہد تھا وہ پوری کرنا، ان کی منت پوری کرنا، ان کی طرف سے حج ادا کرنا، ان کی طرف سے اگر نمازیں روزے باقی تھے تو ان کا فدیہ ادا کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مرنے والے پر، یعنی یہ تو ہے والدین کی طرف سے، لیکن مرنے والے کے مال کے حقوق میں سے جو پہلا حق کہ اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے، دوسرا حق کہ اس کا قرضہ ادا کرنا اس کے مال میں سے، قرضے کے بارے میں آپ نے تفصیل سنی، پھر تیسرا حق کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو پھر وصیت بھی اس کے تہائی مال میں سے جاری ہوگی۔ 3 لاکھ چھوڑ کر گیا تھا تو اگر اس نے وصیت کی تھی کہ 2 لاکھ مسجد میں دینا تو 2 لاکھ نہیں دے سکتے، تہائی مال 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ بنے گا۔
گا، تو 1 لاکھ مسجد میں دینا ہوگا جو اس نے وصیت کی تھی. تو مال کی وصیت تہائی مال میں جاری ہوگی، یعنی مال کے 3 حصے کریں گے، 3 میں سے 1 حصہ پھر اس کی وصیت جاری ہوگی. اور وہ بھی کب؟ جب پہلے اس کی تجہیز و تکفین اور قرضے کے بعد اگر بچ جائے تو. اگر نہیں بچا تو پھر سارا اگر تجہیز و تکفین میں لگ گیا ختم، اگر سارا قرضے میں چلا گیا ختم، بچ گیا پھر اس کی تجہیز و تکفین اور قرضے کے بعد پھر تہائی مال میں وصیت. اس کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو پھر چوتھا حق جو ہے وہ وراثت کا پھر آ کر کھڑا ہوگا کہ اب اس کے وارثوں میں جو مال بچا ہے وہ تقسیم ہوگا. تو یہ مرنے والے کے مال میں سے یہ 4 حقوق علماء نے بیان کیے ہیں. تو یہ ساری تفصیل، یہ سارا خلاصہ اس لیے عرض کیا کہ ہم قرضے کے بارے میں بھی ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں کہ ہم نے اپنے اگر والدین حیات ہیں تو ان کے جیتے جی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مال کے ذریعے بھی، ان کی خدمت کے ذریعے بھی، ان کی بات مان کر بھی. اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی جاری رکھیں. بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 مزید حق بیان فرمائے. کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی قسم کھائی تھی تو وہ قسم سچی کرے. فرمایا وصیت کی تھی تو وصیت پوری کرے. فرض حج بدل ان کی طرف سے باقی ہے تو وہ ادا کرے. اس کے نماز روزوں کا فدیہ دے. یہ تو آپ نے سنا. اس کے بعد مزید فرمایا کہ ان کی قبر پر جایا کرے. ہر جمعے کم از کم اپنے والدین کی قبر پر جانا یہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اسی طرح ان کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کوئی ان کو برا کہے، ان کو برا نہ کہلوائے. ایسا عمل کرے، کیونکہ دیکھنے والا جب کسی کا کوئی برا کام دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھے ایسا سکھایا. تو برا کہے گا تو اس کے کرے گا تو برا ماں باپ کو کہلوا رہا ہے. اس لیے اچھا کام کر کے اپنے والدین کو اچھا کہلوائے، برا کام کر کے برا نہ کہلوائے. اس طرح اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور اہم ترین بات کہ والدین کے مرنے کے بعد ویسے تو انسان نے گناہ سے بچنا ہی ہے، لیکن بالخصوص علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام احمد رضا خان سنیوں کے سرتاج نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو ایذا ہوتی ہے. اور یہاں تک علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیر یا جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. جب امتی کا کوئی اچھا عمل حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برا عمل دیکھتے ہیں تو پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح ماں باپ کو بھی گناہ کر کے ان کے مرنے کے بعد ایذا نہ پہنچائے، بلکہ اپنی نیکیوں سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں سکون پہنچائے، اور اس طرح اپنے والدین کی طرف سے اچھا سلوک کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ان کے جیتے جی بھی، اور اسی طرح اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کی طرف سے جو کچھ اچھا سلوک کر سکیں وہ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص دعا گو ہوں یہ کہ اللہ رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولاد پر قادر سلامت فرمائے اور انہیں سلامت رکھے، اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر